بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سلطان محمود کی غزنی کو واپسی۔ جب سلطان محمود نے غزنی کی طرف روانہ ہوا تو اس زمانے میں پرم دیور اور راجہ اجمیر نے ایک لشکر جرار تیار کر کے سلطان محمود کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن محمود نے اس وقت ان سے جنگ کرنا مصلحت کے خلاف سمجھا اور راستہ بدل کر سندھ کے راستے ملتان کی طرف نکل گیا۔ اس راستے میں بعض مقامات پر پانی اور شادابی نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی لشکر کو طرح طرح کی ناقابل برداشت مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا، اور بڑی مشکلوں کے بعد سلطان محمود سن 417 ہجری میں غزنی پہنچا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب سلطان محمود سندھ کے جنگلوں میں سفر کرتا ہوا ملتان کی طرف روانہ ہوا، اس نے یہ مناسب خیال کیا کہ راستہ بتانے کے لیے کوئی راہبر ساتھ لے لینا چاہیے۔ ایک ہندو نے راہبری کا کام سنبھالا اور مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ساتھ روانہ ہوا۔ اس ہندو راہبر نے قصدہ لشکر کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں دور دور تک پانی نہ تھا۔ ایک ایسے جنگل سے لشکر کا گزر ہوا جہاں سپاہیوں کو ایک دن اور ایک رات تک پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوا۔ یہ ایک ایسی مصیبت تھی کہ لشکریوں کے لیے وہ جنگل میدان قیامت بن گیا۔ سلطان محمود نے یہ عالم دیکھ کر اس ہندو راہبر سے پوچھا کہ آخر وہ کس طرف سے لشکر کو لے کر جا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں سومناتھ کے جان نثاروں میں سے ہوں، اور آپ کو اور آپ کی فوج کو جان بوجھ کر اس جنگل میں لایا ہوں تاکہ آپ سب کو تباہ و برباد کیا جائے جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ سلطان محمود نے جب یہ جواب سنا تو اسے بے انتہا غصہ آیا اور اس ہندو راہبر کو فوراً وہیں قتل کر ڈالا۔ اسی رات کو سلطان محمود اپنے لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک گوشے میں آیا اور اپنے سرنیاز کو خاک پر رکھ کر اس نے خداوند تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ مسلمانوں کو جلد از جلد اس بلائے ناگہانی سے نجات دے۔ رات ابھی تھوڑی ہی گزری تھی کہ اس جنگل میں شمال کی جانب ایک روشنی نظر آئی۔ سلطان محمود نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور اسی روشنی کے تعاقب میں چلنے کا اشارہ کیا۔ بادشاہی لشکر نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر تمام رات کی مسافت کے بعد آخر کار صبح کے وقت پانی کے کنارے پر پہنچ گیا، اور اس طرح بادشاہ کی نیک نیتی اور خلوص کی بدولت لشکر نے اس مصیبت سے نجات پائی۔ داشلیم مرتاز کی بدقسمتی۔ داشلیم مرتاز کی بدقسمتی۔ جب داشلیم مرتاز نے اپنی حکومت کی بنیادوں کو اچھی طرح مضبوط کر لیا اور وہ سومناتھ پر پوری قوت کے ساتھ حکومت کرنے لگا تو اس نے چند سال کے بعد سلطان محمود کی خدمت میں اپنے ایلچی روانہ کیے، اور داشلیم جو مرتاز کا دشمن اور سلطان محمود کے پاس قید تھا، اس کی واپسی کا تقاضا کیا تاکہ وہ اسے اپنے دستور کے مطابق سزا دے سکے۔ ان ایلچیوں کے ہاتھ مرتاز نے بہت سے گراں قدر جواہرات اور قیمتی طوائف بھیجے۔ انہوں نے سلطان سے کہا، کافروں پر رحم کرنا اسلام کے احکامات کے خلاف ہے، اور آپ نے داشلیم مرتاز سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا نہ کرنا آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ ان معززین کے کہنے پر سلطان محمود نے داشلیم قیدی کو مرتاز کے ایلچیوں کے سپرد کر دیا، اور یہ ایلچی اس قیدی کو اپنے ہمراہ لے کر سومناتھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ سومناتھ کی حدود میں پہنچے تو انہوں نے مرتاز کو اپنی آمد کی خبر دی۔ اس عبادت گزار راجہ نے یہ خبر سن کر اپنے کارکنوں کو مطابق دستور قید خانہ تیار کرنے کا حکم دیا اور خود اپنے قیدی کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلا۔ مرتاز نے ایک تشت اور لوٹا بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ انہیں دستور کے مطابق قیدی کے سر پر رکھ کر اسے اپنے گھوڑے کے ساتھ بھگاتا ہوا لائے۔
اور اسی حالت میں اسے قید خانے تک پہنچائے۔ راستے میں مرتاز ایک جگہ پر رک گیا اور سیر و شکار میں مصروف ہو گیا۔ شکار کی تلاش میں اس نے بڑی بھاگ دوڑ کی اور آخر کار دھوپ کی شدت سے تنگ آ کر ایک درخت کے نیچے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ شکار کے لیے بھاگ دوڑ کی وجہ سے مرتاز کی حالت خستہ ہو رہی تھی، لہٰذا وہ اپنے چہرے پر ایک سرخ رومال ڈال کر وہیں لیٹ گیا۔ اس عالم میں قضائے الہی سے اس کی قسمت کا پانسا پلٹا گیا۔ ہوا یہ کہ ایک سخت چنگل پرندے نے سخت سرخ رومال کو گوشت کا ٹکڑا سمجھا اور نیچے اتر کر اس رومال پر ایسا زور کا چپٹا مارا کہ اس پرندے کے ناخن مرتاز کی آنکھوں میں گھس گئے اور اس کی آنکھیں زائل ہو گئی۔ چونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ کسی ایسے شخص کو راجہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا جس کے جسم کے کسی حصے میں کسی قسم کا کوئی نقص ہو، اس لیے راجہ کے لشکر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر شخص نے مرتاز کے اطاعت سے انکار کر دیا۔ عین اس وقت داشلیم قیدی بھی وہاں پہنچ گیا۔ چونکہ مرتاز کے بعد اس قیدی کے علاوہ اور کوئی سلطنت کا مستحق نہ تھا، اس لیے اسی قیدی کو حکمرانی کے لیے منتخب کیا گیا اور مرتاز کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو داشلیم قیدی کے ساتھ ہونے والا تھا، یعنی اس کے سر پر وہی تشت اور لوٹا رکھا گیا اور قیدیوں کی طرح سے گھوڑے کے ساتھ دوڑاتے ہوئے لایا گیا اور قید خانے میں داخل کر دیا گیا۔ خدا کی قدرت بھی عجیب و غریب ہے۔ چند لمحوں کے اندر کیا سے کیا ہو گیا۔ جو سزا مرتاز نے اپنی قیدی کے لیے تجویز کی تھی وہ اسے خود ہی بھگتنی پڑی۔ مسئلہ مشہور ہے کہ چاکندہ راجہ درپیش اس کے مستحق مرتاز خون کے آنسو روتا ہوا قید خانے میں داخل ہوا اور تمام عمر اپنی بدقسمتی کا ماتم کرتا رہا۔ اس واقعے سے جو نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے، اس سے متعلق شیخ سعدی نے کیا عمدہ بات کہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ خدا کی قدرت ایک لمحے میں کسی ایک شخص کو تخت شاہی سے اتار کر فرش پر بٹھا دیتی ہے اور دوسرے کو مچھلی کے پیٹ میں بھی تمام آفات سے محفوظ رکھتی ہے۔ عجیب و غریب بت۔ جامع الحکایات میں مذکور ہے کہ سلطان محمود نے نہر والا کے سفر میں شہر کے مندر میں ایک ایسا بت بھی دیکھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق تھا۔ سلطان اس بت کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے اپنے دربار کے علماء فضلاء سے اس کی وجہ پوچھی۔ ان لوگوں نے بہت غور و خوض کے بعد جواب دیا کہ اس بت خانے کی چھت اور تمام دیواریں مقناطیسی پتھر کی بنی ہوئی ہیں اور یہ بت لوہے کا ہے۔ آس پاس کی مقناطیسی کشش اس بت میں خاص تعلق ہے۔ ہر جانب کی کشش مساوی ہونے کی وجہ سے بت ایک طرف جھکنے نہیں پاتا اور بالکل درمیان میں معلق ہو گیا ہے۔ اس بات کو آزمانے کے لیے سلطان نے حکم دیا کہ اس بت خانے کی ایک دیوار گرا دی جائے۔ فوراً اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ جوں ہی ایک جانب کی دیوار گری، یہ بت بھی زمین پر گر پڑا۔ خلیفہ بغداد کا خط بنام محمود۔ جس سال سلطان محمود سفر سومنات سے کامیاب و کامران واپس آیا، اسی سال خلیفہ القادر باللہ عباسی نے سلطان کے نام ایک خط لکھا اور اس کے ساتھ خراسان، ہندوستان، نیمروز اور خوارزم کا لواء سلطنت بھی عطا کیا۔ اس خط میں خلیفہ نے سلطان محمود اور اس کے بیٹوں اور بھائیوں کو خطابات سے نوازا تھا، جن کی تفصیل یہ ہے: سلطان محمود کاف الدولہ والاسلام، امیر مسعود امیر الدولہ جمال الملت، امیر محمد جلال الدولہ جمال الملت، امیر یوسف عز الدولہ موید الملت۔ ان خطابات کے علاوہ خلیفہ نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ تم جس کو اپنا ولی عہد بناؤ گے، ہم بھی اس کو قبول کریں گے۔ سلطان محمود کو یہ خط جس وقت موصول ہوا وہ اس وقت بلخ میں تھا۔ اس نے تمام مفتوحہ ممالک میں ان خطابات کا اعلان کر دیا۔ جٹائی قوم پر حملہ۔ اسی سال سلطان محمود نے قوم جٹائی پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ قوم کوہ جودی کے دامن میں دریا کے کنارے پر آباد تھی۔ حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سلطان سومنات کی فتح کے لیے اپنے وطن کی طرف واپس آ رہا تھا
تو اس قوم کے باغیوں نے راستے میں سلطانی لشکر کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی اور مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کی اس حرکت ناشائستہ کا بدلہ لینا ضروری تھا تاکہ آئندہ انہیں ایسی جرأت نہ ہو سکے۔ سلطان محمود ایک زبردست اور عظیم الشان فوج تیار کر کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفر کی مختلف منزلیں طے کرتا ہوا وہ ملتان پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے 1400 کشتیاں بنانے کا حکم دیا اور یہ ہدایت کی کہ ہر کشتی میں لوہے کی 3 سلاخیں نصب کی جائیں۔ اس صورت سے یہ کہ ایک سلاخ تو کشتی کے سامنے کی طرف ہو اور دوسری کشتی کے دونوں اطراف میں مضبوطی سے لگا دی جائیں۔ ان سلاخوں کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جو چیز ان کے سامنے آئے وہ ان سے ٹکرا کر ٹوٹ جائے اور پانی میں ڈوب جائے۔ جب یہ کشتیاں تیار ہو گئی تو سلطانی حکم سے ہر کشتی میں 20-20 آدمی بٹھائے گئے۔ ہر آدمی کے حوالے تیر و کمان اور بارود کے گولے دے دیے گئے۔ ان تمام انتظامات کے بعد یہ کشتیاں دریا میں چھوڑ دی گئی اور جٹائیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ لشکر آگے بڑھا۔ جٹائیوں کو سلطان محمود کے لشکر کی آمد کی خبر مل چکی تھی، لہٰذا انہوں نے بھی مقابلے کے لیے تیاری کی۔ اس قوم نے اپنے بال بچوں کو تو جزیروں میں بھیج دیا اور خود تنہا مقابلے پر آئے۔ ان لوگوں نے تقریباً 4 یا 8 ہزار کشتیاں دریا میں چھوڑی۔ ہر کشتی میں سپاہیوں کا ایک ایک مسلح دستہ بٹھایا اور مسلمانوں کے لشکر کو تباہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھے۔ دونوں فوجیں دریا میں ایک دوسرے کے سامنے آئی اور خوب زور کی لڑائی شروع ہو گئی۔ جٹائیوں کی جو کشتی بھی مسلمانوں کی کسی کشتی کے سامنے آتی وہ فوراً آہنی سلاخوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی اور دریا میں غرق ہو جاتی۔ جٹائیوں کی جو کشتی بھی مسلمانوں کی کسی کشتی کے سامنے آتی ہو وہ فوراً آہنی سلاخوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی اور دریا میں غرق ہو جاتی۔ اس طرح یکے بعد دیگرے جٹائیوں کی تمام کشتیاں دریا میں ڈوب گئی۔ دشمن کے جو سپاہی دریا میں ڈوبنے سے بچ گئے انہیں مسلمانوں نے اپنی تلواروں سے ختم کر دیا۔ ان سب کو ختم کرنے کے بعد مسلمانوں کا لشکر دشمن کے بال بچوں کی طرف روانہ ہوا۔ جزیرے میں پہنچ کر مسلمانوں نے دشمن کے ان پسماندگان کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں کو ساتھ لے کر سلطان محمود سفر کی منزلیں طے کرتا ہوا غزنی کی طرف واپس روانہ ہوا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ترکمانی سلجوکیوں سے معرکہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔